محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ میرے دوستو، کل اسمبلی کے فلور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بہترین انداز میں جو قوم اور ملک کی ترجمانی کی ہے، اس ترجمانی کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ اس اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر پورے ملک کو جھنجھوڑنا، پورے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا، قومی اور معاشی مشکلات کو دور کرنا اور ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا، اس پرفتن دور کے اندر اور اس وقت کے اندر کہ حالات بہت کشیدہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بہترین انداز کے اندر قوم کو سمجھایا، حکمرانوں کو سمجھایا اور ملک کے بقیہ اداروں کو سمجھایا کہ ہم آپس کے اندر جمہوریت قائم کریں۔ جمہوریت کیا چیز ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہو اور ہر مشترکہ فیصلہ ہوتا ہو تو سب کی اتفاق رائے اس پر موجود ہو۔ آج ہمارے ملک کے اندر معاشی بحران بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے، غریب طبقہ نیچے دب چکا ہے، اسی طرح حکمران اڑان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی اس طرح مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو کسی طرف سے دباؤ آ جاتا ہے اور وہ لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں اور حکمرانوں کو اور اسی طرح جو ہے جمہوریت کو اور اپوزیشن کو ایک سیٹ پر کر دیتے ہیں۔ اپوزیشن کا صرف نام رہ گیا ہے اور جمہوریت کا نام رہ گیا ہے، باقی اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اسی طرح اسمبلی کے فلور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب چیزیں سامنے رکھ کر اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اس بات پر کہ آن کیمرہ اجلاس بلایا جائے۔ تو آن کیمرہ اجلاس کے اندر اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، اگر آپ کو کوئی ڈر ہے کہ پی ٹی آئی والے کوئی مسئلہ کریں گے یا کوئی شور شرابہ کریں گے، اس سے ہماری جو ہے نا وہ تعلقات خراب ہوں گے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا اور اس بات کو ان کے سامنے رکھا کہ میں بھی پی ٹی آئی کے ضمانت لیتا ہوں کہ وہ کوئی اس طرح ہنگامہ نہیں کھڑا کریں گے۔ اور اسی طرح محمود خان اچکزئی اور اسی طرح خواجہ آصف اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ محمود خان اچکزئی نے مجھ سے ووٹ نہیں مانگا لیکن میں نے اپنے تھرو پر انہیں سپورٹ کیا ہے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ سب حالات جانتے ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ بھی جو ہے نا اس وقت موجود تھے جب بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کا دور تھا، وہ دور کسی اور انداز میں پیش کیا جاتا تھا اور آج کا جو دور ہے وہ دور کسی اور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو ہم نے اس طرح رویے نہیں دیکھے اور آج اس طرح رویے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے اختلافات تھے، ہم سب اختلافات کو سامنے رکھتے تھے لیکن کسی کے ذات پر نہیں جاتے تھے، لیکن آج ذاتیات پر بات پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر پشتون اور بلوچوں کے درمیان جو لڑائیاں پیدا کی جا رہی ہے، ان کے درمیان جو ہے نا کشیدگیاں بڑھا رہی ہے، تو فرمایا کہ اس طرح قوم کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس طرح قوم کو جو ہے نا آپ نہیں سمیٹ سکتے ہیں، آپ قومیت کو لڑا رہے ہیں، آپ اس طرح ملک کی ترقی کیسے کریں گے۔ اسی طرح اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی انہوں نے صحیح طرح جھنجھوڑا اور کہا کہ آپ کتنا بولیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پیاری انداز میں کہا کہ ہر بولنے کے لیے تو ایک گھنٹہ چاہیے اور اتنے درد ہے کہ ہر درد کے لیے گھنٹہ چاہیے۔ آپ کے اوپر دباؤ آ چکا ہے اور آپ کے لیے جو درد آتا ہے وہ درد کہیں سے آ جاتا ہے، مجھے معلوم ہے، میں آپ کا احساس بھی رکھ سکتا ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو کیسے جھنجھوڑا اور اسی طرح ایک بات یہ کہی کہ جیل کے اندر عمران خان موجود ہے، میں اس پر رد عمل نہیں دے سکتا، اور فرمایا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا شدید اختلاف رکھتے تھے، لیکن آج کل آپ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ
عمران خان اور ان کی جماعت پر تنقید نہیں کرتے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا مخالف جیل میں ہو اور میں اس پر تنقیدیں کرتی رہوں اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہو اور میں باہر آزادانہ گھوم رہا ہوں اور میں اس پر تنقید کرتا رہوں، تو یہ مجھے جو ہے نا مزہ نہیں آتا، یہ میرے شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انہیں باہر نکالو، وہ سیاست میں آئیں گے تو سیاست کے میدان میں پتہ لگ جائے گا کہ کون اونچا ہے اور کون نیچا ہے۔ تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے تاکہ سیاست میں آئے اور سیاست کے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک شخص کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک شخص اگر قربانی دیں تو اس کی قربانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو رفقا ہیں ان کو بھی للکارا اور فرمایا کہ آپ سیاست کے اندر دخل اندازی نہ کریں، سیاست کے اندر جو ہے نا آپ اپنے رویوں کو ٹھیک رکھیں، آپ کا جو کام ہے وہ آپ اپنے تھرو پر ادا کریں اور اپوزیشن اور حکمرانوں کا جو کام ہے وہ اپنے تھرو پر ادا کریں۔ اور عمران خان کے لیے انہوں نے ایک بہت بہترین انداز میں ایک جملہ کہا تھا، جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی اسمبلی کے فلور پر میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جس طرح آپ کے حق میں نہیں تھا کہ آپ جیل میں رہے، تو اسی طرح میں عمران خان کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ وہ جیل میں رہے، بلکہ میں کسی سیاستدان کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان جیل کے اندر بند ہو۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر رد عمل جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ اگر چونٹی کے برابر ہے تو چونٹیوں کے برابر دیا جائے، اگر ان کا جو عمل ہے وہ اگر ہاتھی کے برابر ہے تو ہاتھی کے برابر انہیں رد عمل دیا جائے، اور میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں بلکہ میں میثاق جمہوریت کے حق میں ہوں۔ اور اسی طرح جو آج رد عمل دیا جا رہا ہے، حالانکہ عمل انہوں نے چونٹی کے برابر کیا ہے اور رد عمل ان کو جو ہے نا ہاتھی کے برابر دیا جا رہا ہے، تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ تو میرے دوستو، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اس انداز میں اور بھی گفتگو فرمائی، لیکن یہ واحد سیاستدان ہے، واحد لیڈر ہے جو ملک کے ساتھ بھی وفادار ہے، جو عوام کے ساتھ بھی وفادار ہے، جو اسمبلی کے ساتھ بھی وفادار ہے، جو اداروں کے ساتھ بھی وفادار ہے، بلکہ وہ صرف اس ملک اور اس ملک کے محبت اور اس کی وفاداری نہیں بلکہ وہ اسلام کا سب سے بڑا وفادار ہے، جو آج اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر جو اپنا تن من نسل در نسل جو قربانی دے رہے ہیں، وہ واحد مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ جو ختم نبوت کا موقع ہو، مدارس کا موقع ہو یا کوئی دینی کوئی اور مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے میدان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اس مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کریں اور ان کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں تاکہ وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بن سکے اور ہمیں پتہ چلے کہ اس ملک کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، اس ملک کی حکمرانی کیسے کی جاتی ہے، اس ملک کے اندر عوام کے ساتھ رویہ کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس ملک کے اندر اداروں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، اس ملک کے اندر جو ہے نا شرعی نظام کیسے نافذ کی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک ہی لیڈر ہے، تمام لیڈروں کو ہم جان چکے ہیں، تمام حکمرانوں کو ان کی حکمرانی ہم نے دیکھ لی ہے، لیکن ایک واحد مولانا رہ گیا ہے جس کی حکمرانی آج تک ہمیں دیکھی نہیں ہے۔ تو چلو، ہم نے دوسروں کو آزمایا تو اس کو بھی آزمانے، پتہ لگ جائے گا کہ کون سا حکمران کس نیت سے تھا اور یہ مسلمان اور یہ حکمران کس نیت سے اپنے سیاست کے اندر اپنے کارروائیوں کو انجام دے رہا ہے۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے اندر۔ والسلام۔